اور اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں سامعین، جب تک انسان ان سوالات کے جوابات اور حقیقت نہ سمجھے تو اس وقت تک وہ بیکار ہے، یعنی وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ان سوالات کے جوابات کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ہر دور میں ہر خطے کے لوگوں کے درمیان نبی اور رسول بھیجے، حتیٰ کہ وہ زمانہ بھی آ پہنچا کہ جب روح زمین کے تمام انسان ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ دنیا کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے انسان سے باخبر رہنے لگا۔ اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر بنی نوح انسان پر رہنمائی کی حجت تمام کر دی، اور جس خوش نصیب نے اپنی پہچان کے لیے ان سے رجوع کیا تو اسے ان کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملی، اور وہ یقیناً اپنا مقصد حیات پورا کر گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور فقراء نے یہ ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھائی اور مخلوق کے سامنے ایسے پوشیدہ راز و رموز عیاں کیے۔ محترم سامعین، یقین جانیں کہ آج عصر حاضر میں آپ دیکھیں تو ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور آج پھر سے ان سوالات کو جاننے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ کر حقیقت تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں سامعین، حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور کس طرح فرمایا، مخلوق کو کیسے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کر لینا انسان کی انتہائی منزل ہے، یا معرفت اور پہچان کے بعد اور بھی کوئی مرحلہ ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سا مرحلہ ہے؟ کیا وہ مرحلہ ہماری منزل مقصود ہے؟ ان سب کے جوابات بھی ضروری ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ دیکھیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو میرا عاشق بنتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہو جاتی ہے، اور میں ہی اس کی دیت ہوں۔ دیکھیں سامعین، اس حدیث قدسی میں اہم نکتہ یہ ہے کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد تو اللہ کی معرفت اور پہچان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے عشق الہی سے بہرہ ور ہونا، جس میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یعنی موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مصداق بننا پڑتا ہے۔ اب وہ عشق الہی سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر دی ہے کہ میں اپنے عاشق کو قتل کر دیتا ہوں، یعنی اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہوں، اور قتل کی دیت ہوتی ہے، اور اس قتل کی دیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود کو طالب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ گویا عشق الہی کا صلہ اللہ تعالیٰ یوں دیتا ہے کہ طالب کو پاک اور طیب فرما کر اپنی ذات میں اسے گم کر دیتا ہے، جس سے طالب فنا فی اللہ
اور بقا باللہ کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کو اپنی محبت میں اس طرح گم کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک میرے خاص اولیاء میری قبا کے نیچے رہتے ہیں جنہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سو معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کر کے اس کا عاشق بنے اور عشق کے میدان میں جان کی بازی ہار کے اپنے پیا کو جیت لے۔ وہ ایک شعر ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو پیا تیری۔ اب ہم انسان کی تخلیق کے مرحلہ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، کنتا مکفین کی شرح میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجلیہ تنہائی وحدت سے نکل کر کثرت میں ظہور فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن و جمال کے جلووں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا، جس سے ہر دو جہان اس کے حسن و جمال کی شمع پر پروانہ وار جلنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میم احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقاب پہنا اور صورت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لی، اور جب وہ اپنے ہی آئینہ قدرت میں خود کو صورت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا تو اپنے اس روپ پر خود ہی عاشق و فریفتہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی عشق نور احمدی کا جوہر خاص بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر شکن فرما کر نور احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 18,000 عالم کی کل مخلوق کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ دیکھیں سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا خاص جوہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصہ میں آیا، اور جب وہ اپنے حسن و جمال کی نمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم کی مخلوق کی جملہ ارواح کو اپنے روبرو صف اعراف فرمایا تو خود کو اس میں اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے وہ اس میں ذات میں بھی ایک ہے۔ دیکھیں سامعین، یہاں تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے حسن بے مثال کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور حسن مطلق کی تعریف اور ذکر میں مست ہو گئی۔ یہی تعریف، ذکر اللہ اور دیدار الہی کی نعمت جملہ ارواح کا رزق بنی، اور وہ اسی رزق پر پلنے لگی، اور پھر حسن و بیدار کی نمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید شفقت اور مہربانی فرمائی اور اپنا حسن بیاں بھی ظاہر فرما دیا تاکہ مخلوق اپنے خالق کی مکمل پہچان اور معرفت حاصل کر لے۔ اور پھر فرمایا، الست بربکم، کیا تم میرے حسن و جمال کے جلووں اور میرے ذکر پر پل نہیں رہے ہو؟ سبحان اللہ، کیا حسن بیاں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مطلب صرف پلنے تک ہے تو کیا تم پلنے میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہو؟ یہ سن کر تمام ارواح اس حسن بیاں کو دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھی، قالوا بلا، کہا ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے حسن و جمال، تیرے دیدار اور تیرے ذکر پر نہیں پل رہی تو اور کہاں سے پل رہی ہیں؟ اور ارواح نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی نہایت ہی بھاری امانت کے متعلق فرمایا، کون ہے جو میرے عشق کی امانت کا بار اٹھاتا ہے؟
کون میرا عاشق بنتا ہے؟ لیکن ارواح انسانی کے سوا سب ارواح نے اس بار امانت کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کر دی، کیونکہ عشق الہی کی امانت کوئی معمولی امانت نہیں ہے، اس میں تو جان سے جانا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر راہ کر دیتی ہے۔ دیکھے سامعین، صرف انسان ہی تھا جو اس جان لیوا آگ میں کود گیا اور خود کو ہر دم کی خلش میں مبتلا کر گیا۔ سلطان صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، عشق دی بھاں ہڈاں دا بالن عاشق اے سکیندے ہو، یعنی عاشق لوگ عشق کی آگ میں اپنی ہڈیوں کا ایندھن جلاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، اے باہو، عشق کا دعویٰ تو ہزاروں لوگوں نے کیا، لیکن عشق نصیب کسی کسی کے ہوا ہے۔ اب اس واقعہ کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے، ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن عاشق انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو حضرت انسان کی اس ہمت اور جرت پر بڑا پیار آیا، اور ان الفاظ میں انسان کی حوصلہ افزائی فرمائی، یعنی ارے او نادان، ارے او ظالم، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تمام مخلوق تو اس بار امانت کے اٹھانے سے گریزاں ہے، اور تو ہے کہ اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو کیوں اپنی جان پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی طنز یا تنقید نہیں ہے، بعض لوگ اس کو تنقید سمجھتے ہیں، بلکہ یہ جملہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا ناز ہے، جس کا انداز بیان دل ربا ہے۔ دیکھیں سامعین، انسان کی اس ہمت اور جرت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ انسان کو اپنی خلافت اور نیابت کا حقدار قرار دے دیا، اور انسان کو تمام مخلوق کا سردار بنا دیا، اور اسے ایسی عزت اور ایسا شرف عطا فرمایا کہ انسان کے دل کو اپنا گھر بنایا، اور اس میں لذات کی صورت میں اپنا جلوہ فرما کر اسے اپنا مظہر بنایا اور اسے اپنا رازداں کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ سامعین محترم، یوم الست انسان نے جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر سرے محفل اس کے عشق کا دم بھر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ہجر و فراق کی بھٹی میں ڈال کر اس کے جذبہ عشق کی صداقت کو پرکھنا چاہا، اور ہزاروں قسم کے پردے حائل کر کے اسے دنیا کے کمرہ امتحان میں لا کھڑا کر دیا۔ اب انسان جب دنیا کے دارالامتحان میں اترا تو اسے بالکل نئے اور اجنبی ماحول کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اصل پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جو اسے محفوظ بھی رکھتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے، اور اس پردے کو اس چیز کا ظاہر اور اس کی اصل کو اس چیز کا باطن کہا جاتا ہے۔ مثلا بادام کو لے لیجئے کہ اس کی اصل یعنی مغز پر جو ہے نا لکڑی کا ایک سخت غلاف چڑھا دیا گیا ہے جو اس کا ظاہر ہے، یہ ظاہر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح مالٹے اور کیلے کی اصل پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے جس کی ساخت کا مادہ اس کی اصل کے مادہ سے بالکل مختلف ہے، اور یہ غلاف ان کی اصل کی حفاظت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، اگر دنیاوی زندگی میں چیزوں کی اصل پر یہ حفاظتی پردے نہ ہوں تو چیز ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ عین اسی طرح انسانی روح سے بھی یہی سلوک کیا گیا ہے۔
کہ اسے دنیا کے مادی سفلی جسم دے دیا گیا جو اس کے لطیف روحانی جسم کے لیے لباس ہے، اور اس مادی دنیا میں اس کے رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لیے سواری کا کام دیتا ہے، اور اس سواری کا باغ ڈور انسان کے لطیف روحانی جسم کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس پر 3 شکاری یعنی نفس امارہ، شیطان اور دنیا چھوڑ دیے گئے جو اس کو گھیر کر اس سے اللہ تعالیٰ کی امانت ضائع کرانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنی سواری یعنی زہری حیوانی جسم کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو بلا شبہ صراط مستقیم پر رہے گا اور اپنے مقصد حیات کو پا لے گا۔ اس کے برعکس اگر شیطان، نفس اور دنیا جیسے دشمنوں نے اس پر غلبہ پا کر سواری کی اور باغ ڈور اس سے چھین لی تو وہ اس امتحان میں یقیناً ناکام ہو جائے گا اور ہمیشہ کی ذات سے دو چار ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اس دنیا میں انسان 2 جسموں کا مجموعہ ہے۔ ایک مادی جسم ہے جس کی پیدائش نطفے منی کے قطرے سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق عالم تعلق کی چیز سے ہے، جبکہ دوسرا علوی لطیف روحانی جسم ہے جسے روح کہا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عالم امر کی چیز ہے۔ مگر ہر 2 جسموں کا ملان اپنی اصل کی طرف رہتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دیکھیں سامعین، انسان کی مادی حیوانی جسم کی بناوٹ ترکیب چونکہ مادی دنیا کی اشیاء اور مادی عناصر ٹھوس مایع گیس سے ہے، اس لیے اس کا میلان دنیا اور مادی غذاؤں کی طرف رہتا ہے جو کہ عام حیوانات کا خاصہ ہے۔ اور اگر انسان کا اس جسم پر کنٹرول نہ ہو تو یہ زہری جسم حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، کیونکہ بھوک کے وقت یہ درندہ ہوتا ہے، سو یہ رب کی راہ میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ دوسری طرف انسان کا لطیف روحانی اندرونی حصہ اور جسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عالم امر کی چیز ہے، اور اس کا تعلق زہری اور چکناٹ غذاؤں اور دیگر فانی چیزوں سے بالکل نہیں ہے۔ اس کا طبعی میلان اور رجحان اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب و وصال اور محبت الہی کی طرف رہتا ہے، اور اس کی روزی اس مادی جہاں میں نہیں رکھی گئی بلکہ آسمانوں میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں سامعین، یہ آسمانی نورانی رزق وہ غذا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، عبادت و اطاعت، خیرات و صدقات اور نیک اعمال کے انوار پر مشتمل ہے۔ ملائکہ اور ارواح اس پر پلتی ہیں۔ دیکھیں، مادی دنیا میں انسان کا حیوانی جسم جب کام کاج کرنے اور روزی کمانے سے عاجز رہ جاتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور مناسب غذا کے نہ ملنے سے وہ کمزور ہو کر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی انسان کا روحانی جسم جب اپنی باطنی نورانی غذا میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور یہ ضعیف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب اور وصال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں زہری جسم کی روزی کی بجائے روحانی روزی کی تنگی کا ذکر ہے۔ جس طرح
انسان کے ظاہری اور باطنی جسموں کی ساخت اور روزی جدا جدا ہے، اسی طرح دونوں جسموں کے حواس کی صلاحیت اور استعداد بھی جدا جدا ہے۔ انسان کے باطنی حواس اس کے ظاہری حواس کی نسبت کہیں زیادہ وسعت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا دل ہی اسی کو لے لیجئے کہ حیوانی جسم کا دل گوشت کا چھوٹا سا ایک عضو ہے جو ظاہری جسم میں خون کو سنبھالتا ہے، لیکن باطنی جسم کے دل کی وسعت لامحدود ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں زمین میں نہیں سماتا، میں آسمانوں میں نہیں سماتا، لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کے متعلق فرماتے ہیں، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی باطنی روحانی جسم کے دل کی وسعت لامحدود ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ حساب۔ اسی طرح ظاہری حیوانی جسم کے ہاتھ پاؤں صرف چند فٹ کے فاصلے تک تصرف کر سکتے ہیں، اور اس کی آنکھیں، کان اور زبان چند سو گز کے فاصلے تک تصرف کر سکتے ہیں، لیکن روحانی جسم کے ان اعضاء کی صلاحیت اور کارکردگی کا اندازہ اس حدیث پاک سے کیجیے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا، اے حارث، آج کا دن تم نے کس حال میں پایا؟ تو میں نے عرض کی، سچا مومن ہو کر۔ آپ نے پوچھا، تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے دیکھ رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت آصف بن برخیہ آپ کے حکم پر ملکہ بلقیس کا وزنی تخت 600 میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی کم وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا گوشت پوست کا ظاہری جسم تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے روحانی جسم کے ہاتھ، پیر اور آنکھوں کا تصرف ہی اتنا ہے کہ انہوں نے ایک بظاہر ناممکن کام کو کر دکھایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ بھی اسی روحانی جسم کی استعداد کی بنا پر عطا کیا گیا، ورنہ ظاہری حیوانی جسم میں ایسا کوئی کمال نہیں کہ اسے کوئی مرتبہ ملے۔ اور اس ظاہری جسم کی تخلیق کے وقت تو اسے دیکھ کر ملائکہ بھی تعجب کا شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تعجب کا اظہار بھی کر بیٹھے تھے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان کا ظاہر دیکھ کر تعجب نہ کریں، بلکہ جب میں اسے تیار کر لوں اور اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ محترم سامعین، یہاں معلوم ہوا کہ ملائکہ پر برتری کا سبب بھی انسان کا روحانی جسم ہی بنا ہے، اور روحانی جسم کی فطرت اسلام پر واقع ہوئی ہے، اور اس کے اندر دینی اور اسلامی استعداد ازل سے موجود ہے۔ اس استعداد اور فطرت کو سلامت رکھنے، پروان چڑھانے اور مکمل کرنے کا نام اسلام اور عرفان ہے، اور اسی کو عشق و اعمال، مشاہدہ، فنا اور بقا کہا جاتا ہے۔ اور انسان کے متعلق ایک اور راز قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب اس آیت کی تفسیر اور تشریح ہر کوئی الگ الگ نکالتا ہے، مگر یہاں ملے جلے نطفے سے مراد انسان کے یہ دونوں جسم ہیں، ظاہری اور باطنی۔ لہذا ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے روحانی باطنی جسم کی تکمیل کریں، اور یاد رہے اس کی تکمیل صرف قلبی ذکر سے ہی ممکن ہے، کیونکہ روحانی جسم کی غذا خوراک ذکر اللہ ہے، جسے دائمی طور پر جاری کر کے ہی ہم اپنے روحانی باطنی جسم کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کی سب سے آسان اور تاثیر کی صورت کا نام تصور اسم الذات ہے، کیونکہ انسان جب تصور اسم الذات کے ذریعے ذکر اللہ کرتا ہے تو ذکر اللہ کی نوری غذا سے انسان کا قلب زندہ اور بیدار ہو کر ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے، جس سے روحانی جسم کو اتنی قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے سارے باطنی حواس مکمل ہو کر اللہ تعالیٰ کی قرب اور وصال میں دیدار اور مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور انسان کائنات کی ہر شے کے مشاہدہ اور اس کے تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے عہد کر لیا کہ ہمارا معبود اور مقصود اللہ تعالیٰ ہے اور اس بات پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں آخرت کے متعلق خوف و غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو دیکھتا اور ان کا کلام سننے کے قابل وہی شخص ہے جس کی روح بیدار ہو، جس کا دل زندہ ہو، اور جس کے روحانی جسم کے کان اور آنکھیں بحال ہوں، کیونکہ مردہ دل نفسانی لوگ یہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ عالم غیب کی مخلوق کو دیکھ سکیں یا ان کا کلام سن سکیں۔ دیکھیں سامعین، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق محض اس غرض سے کی ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کے جمال اور جلال کے جلوے آشکار ہوں، اور اس کے حسن و جمال پر مر مٹنے والا کوئی عاشق ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اے انسان، بے شک تو اللہ کی طرف کوشش کرنے والا ہے اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑ اللہ کی طرف۔ پھر فرمان حق تعالیٰ ہے، تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو اور تمہارا رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے، اور جو گفتگو ہوئی ہے اس ویڈیو میں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔